بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ اس بات سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ مور ایک بہت زیادہ خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں ایک خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جنت کی تمام تر چیزوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کے میوے کھاتے تھے، لیکن ایک اناج جو اللہ پاک نے انہیں کھانے سے منع فرمایا وہ گندم تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن چکا تھا۔ اسی لیے اس کی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا جائے، اور ساتھ میں ان کی بیوی حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ جب شیطان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام تر چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک صرف اناج ہے جو انہیں کھانے کی اجازت نہیں، تو پھر شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لیا جائے۔ شیطان بدلے کی آگ لیے جنت کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے کے باہر ہی بیٹھا رہا، اس انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ اب تم اپنا تعارف کرواؤ کہ تم کون ہو؟ اس پر شیطان نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک فرشتہ ہوں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، ایک پل بھی اس کی عبادت سے غافل نہیں رہتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تم پر کبھی بھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہ جاؤ گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور کے دل میں لالچ آ گیا، اور مور نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست سانپ ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ پھر مور اپنے دوست سانپ کے پاس گیا اور تمام تر بات اسے بتا دی۔ یہ سن کر سانپ کے دل میں بھی لالچ آ گیا، اور سانپ کے ساتھ مل کر شیطان کے پاس گیا۔ پھر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا اور جنت کے اندر لے آیا، اور پھر یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور تمام تر فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اسے جنت سے نہ نکالا جائے، اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید اس میں آدم علیہ السلام کا امتحان تھا
حضرت آدم علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے۔ پھر شیطان اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن وہ دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان ان دونوں سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح ہمیشہ جنت میں رہیں اور آپ لوگ ہمیشہ جنت میں خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں ملیں۔ اگر آپ میری اس بات پر عمل کرتے ہیں تو آپ جنت کی اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور فرمانے لگے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ گندم کا یہ ایک دانہ کھا لیں تو آپ لوگوں کو اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان آ گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور انہوں نے اس چیز کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کا دانہ چکھ لیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے گندم کا دانہ چکھا، جیسے ہی وہ دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے ستر واضح ہو گئے اور وہ دونوں اپنے ستر چھپانے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فوراً حکم دیا کہ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دو اور ان دونوں کو زمین میں بھیج دیا جائے۔ جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین پہ بھیجا گیا اور اماں حوا کو جدہ کی زمین پہ اتارا گیا۔ وہی مور جو اپنے خوبصورت پاؤں میں چھپا کے جنت میں شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، اور وہ خوبصورت پاؤں اس سے چھین لیے گئے، اور سانپ جو منہ کے اندر چھپا کے شیطان کو جنت میں لایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی اور اس کے اندر زہر بھر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، جس سے آپ کو تمام نیو آنے والی اسلامی ویڈیوز مل جایا کریں گی۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ دوستو۔